دہشت گردی کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے۔ ہم نے 9/11 کے بعد مختلف آپریشنز ہوتے دیکھے۔ جنرل کیانی کے وقت سے راہ حق، راہ راست، راہ نجات، اس ناموں سے آپریشن شروع کیے گئے۔ پھر جنرل راحیل شریف آئے تو ضرب عزم شروع ہوا، آپ ہی کے دور میں آپ ہی نے منظوری دی اس کی۔ اس کے بعد رد الفساد جنرل باجوہ نے کیا۔ یہ اب تینوں آپریشن، 4 آپریشن کرنے کے باوجود ہم ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ آپ کو ایک عزم نو کے ساتھ اس دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے۔ کیا اسٹریٹجی، کیا حکمت عملی ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، میری اس میں جو ہے وہ سبمیشن کہہ لیں یا رائے کہہ لیں کہ اس معاملے کو اس طرح سے دیکھا جانا چاہیے کہ یہ جتنے بھی آپریشنز کی بات آپ نے کی ہے وہ یعنی رد الفساد ہو، ضرب عضب ہو، یہ تمام آپریشنز جو ہیں یہ مسلح افواج نے، پاک افواج نے کی ہے۔ افواج کا کام ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی علاقے کو کسی بھی دہشت گردی سے یا کسی بھی انسرجنسی سے جو ہے وہ کلیئر کر دے۔ اب کلیئر کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر آتا ہے کہ اس کو ہولڈ کیا جائے۔ ہولڈ جو ہے وہ پھر کرنا ہوتا ہے پولیس نے، سی ٹی ڈی نے، اور اس کے بعد ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پھر سول ایڈمنسٹریشن جو ہے یا گورنمنٹ جو ہے وہ کرتی ہے۔ یہ جتنے بھی آپ نے ذکر کیا ہے، جتنے آپریشنز ہوئے، اس میں بڑی کامیابی سے جو ہے وہ پاک افواج نے جو ہے وہ کلیئر کیا۔ یعنی جب جب بھی ضرورت پڑی انہوں نے ساری صورتحال کو جو ہے وہ پوری طرح سے کیپچر کیا اور اس کے بعد اس کو کلیئر کر دیا۔ اس کے بعد ہولڈ کرنا ہوتا ہے پھر امن و امان کی صورتحال کو پولیس نے، سی ٹی ڈی نے۔ یہ ہولڈ جو ہے یہ پنجاب میں میں اگر یہ کہوں تو یہ بھیجانا ہوگا کہ وہاں پہ اس وقت پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، میاں شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، اور میں بھی جو ہے وہ اسی جو ہے وہ سبجیکٹ سے متعلق تھا، لا منسٹری اور ہوم کا چارج میرے پاس تھا۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ اس کو بہت ہی بہتر انداز سے جو ہے وہ ہولڈ کیا گیا، اور وہ ہولڈ جو ہے وہ آج تک بھی قائم ہے۔ کے پی کے میں جو ہے وہ یہ ہولڈ جو ہے وہ نہیں کیا گیا، بلکہ وہاں پہ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پچھلے 6-7 ماہ سے حکومت بالکل غیر حاضر ہے۔ وہ کبھی اسلام آباد پہ چڑھائی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اسلام آباد حملے کے لیے بندوقیں اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ بنی گالا آگے بیٹھے ہوتے ہیں، آج کل وہ زمان پارک میں ان کا بسیرا ہے۔ حالت یہ ہے کہ یہ بنوں کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے، میں صرف ایک ہی مثال دوں گا آپ کو کہ یہ جو تھانہ ہے جس کو انہوں نے جو ہے وہ یرغمال بنا لیا تھا، یہ کرائے کی بلڈنگ میں ہے، اور وہاں پہ حالت یہ ہے کہ پراپر وہاں پہ حوالات بھی نہیں تھی۔ ان کو وہاں ان کمروں میں، جس کمرے میں رکھا ہوا تھا، ان دہشت گرد یعنی زیر حراست جو لوگ تھے، تو ان کو رفع حاجت کے لیے بھی جو ہے ان کمروں سے نکال کے باہر ایک واش روم میں جو ہے وہ لانا پڑتا تھا یا لاتے تھے، جو کہ وجہ بنا اس انسیڈنٹ کی کہ انہوں نے اس چیز سے فائدہ اٹھا کے جو ہے وہ پہلے ایک گارڈ سے اس کا اسلحہ چھینا اور اس کے بعد جو ہے وہ باقیوں کو یرغمال بنایا۔ اچھا، اس تھانے کی رانا صاحب یہ تو اس کی تفصیل ہوگی نا، لیکن اسلام آباد میں بھی سوسائڈ اٹیک ہو گیا، بلوچستان میں ایک روز کے اندر ملٹیپل اٹیکس رپورٹ ہو رہے ہیں۔ نہیں سن لینا، نہیں سن لینا، آپ کا رسپانس کیا ہوگا؟ سوال تو یہ ہے چیزیں اسی جی نہیں سن لینا، یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ بنوں کی بیوٹیفیکیشن کے لیے 1.5 ارب روپیہ تو گورنمنٹ نے مہیا کیا، لیکن اس تھانے کی بلڈنگ جو 2017 سے زیر تعمیر ہے اور اس کے لیے صرف 2 کروڑ روپے کی ضرورت تھی، وہ آج تک جاری نہیں ہوا، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا جو ہے وہ انسیڈنٹ ہو گیا۔ تو یہ اگر توجہ ہوگی یعنی سی ٹی ڈی کے اوپر حکومت کی، یہ توجہ ہوگی پولیس کے اوپر، تو پھر جو ہے وہ ایسی صورتحال کیوں نہ پیدا ہوگی جو صورتحال اس وقت جو ہے وہ ہم فیس کر رہے ہیں۔ اب آپ آ جائیں اس طرف جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جی آپ کو اس کیا اسٹریٹجی ہوگی۔ اسٹریٹجی اس کی یہی ہے کہ اس کو علاقے کو دوبارہ سے جہاں جہاں پہ بھی فٹ پرنٹ ہیں دہشت گردوں کے، یا وہ آ کے انہوں نے دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ وہاں پہ کمین گاہیں بنائی ہیں،
تو ان کو کلیئر کیا جائے گا، لیکن کلیئر کرنے کے بعد ہولڈ تو پھر جو ہے وہ پولیس اور سی ٹی ڈی نے کرنا ہے نا، اور اگر اس کی حالت یہی رہی جو اب ہے تو پھر نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے میں اس بات کے اوپر اس لیے میں زور دے رہا ہوں